اللہ بڑا مہربان ہے جی، اللہ بڑا مہربان ہے۔ کس نے انکار کیا رب بڑا مہربان نہیں؟ وہ تجھ پہ بڑا مہربان ہے، وہ ابو بکر پہ مہربان نہیں تھا؟ وہ رب تجھ پہ بڑا مہربان ہے، وہ حضرت عمر پہ مہربان نہیں تھا؟ وہ رب تجھ پہ بڑا مہربان ہے، حضرت عثمان پہ مہربان نہیں تھا؟ تجھ پہ رب بڑا مہربان ہے، مولا علی شیر خدا پہ مہربان نہیں تھا؟ تجھ پہ رب بڑا مہربان ہے، حسن و حسین صرف جنت کے ٹکٹ نہیں ملے، اب باقیوں کو تو جنت کے ٹکٹ ملے ہیں، حسن و حسین کو تو حضور نے کہا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، ان پہ رب مہربان نہیں تھا؟ کہاں زندگی گزار رہے ہو؟ آپ ایک نماز پڑھ لیں، آپ ایک ہفتہ قرآن کی تلاوت کر لیں، ایک ہفتہ آپ تہجد پڑھ لیں، آپ جماعت کے ساتھ 4 مہینے لگا لیں، آپ جماعت کے ساتھ سال لگا لیں، باقیوں کو بندہ ہی نہیں سمجھتے ہو؟ اور نہ بھائی، کتنی نیکیاں ہوں گی تمہاری یار؟ کیا ابو بکر کی نیکیوں کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ رات کا وقت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ آسمان کے ستاروں کو گن رہی ہیں، کتنی ترقی ہے، سائنسدان آج تک ایسا آلہ ایجاد نہیں بنا کر سکے کہ جو ستاروں کی تعداد بتا سکے، اتنی ستاروں کی تعداد ہے، چاند پہ پہنچے ہیں لیکن ستاروں کی تعداد نہیں بتا سکتے۔ اما عائشہ آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں اور حضور سے پوچھ رہی ہیں، سبحان اللہ کو ہن تقریر شروع کری، انی سبحان اللہ نہیں، اچھی بولو سبحان اللہ۔ فرمایا هل احد من امتی کا حسناتہ کعدد نجوم السماء۔ اللہ کے محبوب، میری آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب انسان جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ وہ عمر بن الخطاب حسناتہ کعدد نجوم السماء۔ عائشہ میری امت میں وہ عمر بن خطاب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے محبوب یہ تو عمر کے متعلق بتایا ہے، بتائیے نا میرے بابا ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ اپنے بابا ابو بکر کی نیکیوں کا کیا پوچھ رہی ہو؟ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، عمر کی ساری زندگی کے زکات نوافل اشراق شوابین ایک طرف، عمر کی ساری زندگی کی تہجد ایک طرف، اور ہجرت کے سفر میں وہ جو تیرے بابا نے میرے ساتھ مکے سے مدینے کا سفر کیا تھا، راستے میں غار ثور میں تیرے بابا نے اور میں محمد نے جو 3 راتیں غار میں گزاری ہیں، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے بابے کی ایک رات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اور کتنی نیکیاں ہوں گی میرے تیرے نام ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ ابو بکر کو زیادہ یقین تھا رب بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ابو بکر کو زیادہ پتا تھا اتنی نیکیاں جس کے نام ہے امال میں، لیکن وہی ابو بکر روتا ہے، تڑپتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ابو بکر کے جسم پہ کپ کپی تاری ہے، اور رو کے وہی ابو بکر جس کی نیکیوں کی گارنٹی دینے والا خدا آمنہ کا لال ہے، جسے یہ بتانے والا خدا آمنہ کا لال ہے، ابو بکر قیامت کے دن تیرے چہرے کو دیکھ کے رب کے غصے والی حالت رحمت میں بدل جائے گی، اسے بتانے والا خدا آمنہ کا لال ہے۔ ابو بکر اللہ بڑے غصے میں ہوں گے لیکن تیرا
چہرہ دیکھ کے رب مسکرا پڑے گا، کہو سبحان اللہ۔ اور جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ مسکرا دے اور کتنا مہربان ہوگا رب اس پہ، اور جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کے غصے والی حالت رحمت میں بدل جائے، اور کتنا مہربان ہوگا رب اس پہ۔ اور دنیا والوں جس کے چہرے کو دیکھ کر رب کے غصے والی حالت رحمت میں بدل جائے، اور بتاؤ کائنات میں اس سے بڑا مہربان رب کس پہ ہوگا؟ اسے کیا ضرورت ہے ٹینشن لینے کی؟ لیکن وہی ابو بکر روتا ہے، تڑپتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ حدیث ابو بکر کو یاد نہیں دیا؟ اور 1400 صدیوں کے بعد جماعت میں چلہ لگانے والے کو یہ روایت یاد ہے، جماعت میں 4 مہینے لگانے والے کو یہ روایت یاد ہے، علماء تو چھوڑو دور کی بات ہے، ایتھے چلہ لاڑ والے نو یہ روایت یاد ہے۔ کیا ابو بکر کو یہ روایت یاد نہیں تھی؟ لیکن یہ ابو بکر روتا ہے، تڑپتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور رو کے کہتا ہے کہ کاش میں ابو بکر صدیق نہ ہوتا، میں کسی گھاس کا تنکا ہوتا، بکری مجھے کھاتی، میں گھاس پھوس بن جاتا، کیوں؟ میں ابو بکر کا نام و نشان ہی مٹ جاتا۔ کاش میں ابو بکر کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا، زمین پہ گرتا، میرا نام و نشان ہی ختم ہو جاتا، کیوں؟ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ ابو بکر کیوں کہتے اللہ تے بڑا غفور الرحیم ہے؟ ابو بکر رو کے کہتے اس لیے کہتا ہوں کہیں کل قیامت والے دن ابو بکر کو اللہ کے سامنے حساب نہ دینا پڑ جائے۔ وہ تو رو رہا ہے جس پہ رب اتنا مہربان ہے۔ تے اسی صبح اٹھے جھوٹ بولیا، دن کو زور نہیں پڑی، اثر نہیں پڑی، مغرب نہیں پڑی، عشاء نہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ سارا دن تو نے کاروبار جھوٹ پہ کیا ہے، سارا دن تو نے غیبتیں کی ہیں، چغل خوریاں کی ہیں، لوگوں کا حسد بغض سینے میں پالا ہے، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو غلط نگاہ سے سارا دن دیکھا ہے، پھر بیٹھ کے کہتا اللہ بڑا مہربان ہے۔ اور دنیا والا ابو بکر جس کی صبح بھی عبادت میں، رات بھی عبادت میں، اس کے چہرے کو دیکھ کے رب کے غصے والی حالت رحمت میں بدلتی ہے، وہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اسی بڑے باش و نیک دے متقی پرہیزگار ہیں، ہم نے بس چلہ لگا لے ہم تو بخشے گئے، ہم نے 4 مہینے لگا لے ہم بخشے گئے، میں مولانا صاحب بن گیا ہوں میں تو بخشا گیا ہوں، میں نے 8 سال مدرسے میں لگایا میں تو بخشا گیا، میں قرآن کا قاری بن گیا، نہیں میں تہجد پڑھ لی میں تو بخشا گیا، میں نے مسجد بنا لی میں تو بخشا۔ کس دھوکے میں پڑھ رہے ہو؟ تمہارے سارے مسلمانوں کی نیکی ایک طرف، ابو بکر کی غار والی ایک نیکی دا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا، کہو سبحان اللہ۔ سارے ولی، غوث، کتب، ابدال، علماء، صلحات، کیا تبلیغی بزرگ، سارے تم سب کی نیکی ایک پلڑے میں رکھو، ابو بکر کی نیکی تو دور کی بات ہے، ابو بکر کے قدموں کے نیچے لگے ہوئے ذرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ کہاں بیٹھے ہو یار؟ کہاں دھوکے میں زندگی گزار رہے ہو؟ اللہ بڑا مہربان ہے جی، اللہ بڑا مہربان ہے، عمر سے زیادہ مہربان ہے تم پہ۔ وہ عمر جس کے بارے میں آقا کہتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور کون عمر؟ میں نے کئی مرتبہ یہ سنا ہے جس کا محل خدا منا کے لال جنت میں دے کے آئے، اونچی بولو سبحان اللہ، خود حضور نے جنت میں دیکھا، اور وہ کیسا خوبصورت محل ہوگا عمر کا جس محل کو جنت میں حضور دیکھ کے کہہ رہے ہیں اوے جبریل لگ رہے میں محمد دا محل ہے، کیسا خوبصورت ہوگا ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا، عمر کو پتہ نہیں تھا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، عمر کو پتہ نہیں تھا اللہ بڑا مہربان ہے۔ وہ عمر جس کے متعلق دنیا والوں، آج میں بھی کہتا ہوں، ہر خطیب کہتا ہے عمر فرش میں بولتا ہے اللہ سے قرآن بنا کے اتار دیتا ہے۔ کتنی آیتیں عمر کی خواہش پہ اتری، عمر کو پتہ نہیں تھا اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ عمر دنیا والوں جس کے بارے میں آمنہ کے لال کہتے ہیں ان اللہ جعل
الحق علی لسان عمر وقلب عمر. دنیا والوں میں محمد گارنٹی دے رہا ہوں اللہ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق جاری کر دیا ہے. اس کے دل میں بھی حق آتا ہے, عمر کی زبان پہ بھی. بولو بولو, عمر کی زبان پہ بھی حق آتا ہے. اسے نہیں پتا تھا, اللہ بڑا مہربان ہے. لیکن وہی عمر, مشہور واقعہ, بہو کو لے کے آئے, روزانہ مجھے ایک سبق یاد کرانا. کیا؟ گھر سے نکلتے ہوئے بہو مجھے ایک سبق یاد کرانا. کیا سبق یاد کراؤں؟ کیا سبق یاد کراؤں؟ بیٹا جب میں گھر سے نکلوں بس ایک جملہ کہنا جو تو نے اپنی ماں سے کہا تھا دودھ میں پانی ملاتے وقت, کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, عمر کو رب یاد نہیں تھا. ہم نے دکانوں پہ پوسٹر لگائے ہوئے اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن پھر بھی اسی دکان پہ جھوٹ ہے, پھر بھی اسی دکان پہ غیبت چغل خوری ہے, پھر بھی اسی دکان پہ دکان دی بیک سائڈ تے لوگاں دی ماما بہنا دی عزتاں لٹیاں جا رہی ہیں. استغفر اللہ, اچھی کیا ہے استغفر اللہ ہے. دنیا والوں لگا ہوا ہے سامنے, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ بڑا مہربان ہے. تو یہ پوسٹر دیکھ کے بھی باز نہ آئے. عمر کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے. بیٹی روزانہ مجھے ایک سبق یاد کرا دینا, اللہ دیکھ رہا ہے. وہی عمر ہے. دنیا والوں گھر میں اندر کمرے میں سوئے ہوئے ہیں. حضرت عمر زاروں قطار رونے لگے, چیخیں عمر کی آواز کے, رونے کی آواز ہے. عمر چیخیں مار رہے. حضرت عمر کی بیوی نے اللہ اکبر بیٹے سے کہا بیٹا جا دیکھنا اندر تیرے والد کو کیا ہوا ہے. دنیا والا عمر کا بیٹا دوڑتے ہوئے آیا ہے. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں, زاروں قطار روتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. بیٹا کہنے لگا ابا جان بتائیے نا کیا بات ہے. عمر دنیا والوں آخری وقت ہے, عمر بن خطاب کا, بتائیے نا ابا جان کیا بات ہے. حضرت عمر کہنے لگے بیٹا جا اپنی ماں کو بلا کے لے آ. دنیا والوں عمر کی بیوی آئی ہے. حضرت عمر کہنے لگے او میری بیگم صاحبہ, میں اللہ کے دین کے لیے حضور کی خلافت کے کاموں میں مصروف رہتا تھا, صبح لوگوں کے فیصلے کرتا رہا اور راتوں کو نقاب ڈال کے گلیوں میں چکر لگاتا تھا. اے بیگم میں عمر رو اس لیے رہا ہوں, میں تیرا حق ادا نہیں کر سکا. جس طرح تجھے وقت دینا چاہیے تھا میں تجھے وقت نہیں دے سکا. مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. کہیں یہ نہ ہو قیامت والے دن تیرے حق کی وجہ سے عمر کی پکڑ نہ ہو جائے. کہیں یہ نہ ہو قیامت والے دن خزا کا حق نہیں دیا, بیوی کا حق نہیں دیا, کہیں اس وجہ سے عمر کی پکڑ نہ ہو جائے. بیوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور رو کے کہنے لگی عمر واقعی تو ٹھیک کہتا ہے, میرے دل میں بھی یہ خیال آتا تھا. لوگوں کے خاوند رات کو گھر آ جاتے تھے, دن کو بھی بیوی کے ساتھ وقت بتاتے تھے, لیکن میرا خاوند عمر دن کو بھی حضور کی امت میں لگا ہوا ہے, شام کو بھی حضور کی امت کی خدمت میں لگا ہے. دل میرے میں خیال آتا تھا. اللہ اکبر. بیوی کہنے لگی عمر میں تجھے معاف نہیں کروں گی. حضرت عمر کہتے ہیں بیگم صاحبہ مجھے معاف کر دے, تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بیگم کہتی ہیں عمر میں تجھے معاف نہیں کروں گی, نہیں کروں گی تجھے معاف. عمر کہتے ہیں دنیا میں جو سزا دینی ہے دے لے, کل قیامت والے دن مجھے حضور کے سامنے شرمندہ نہ کر. آئے میری مجبوری تھی, میں معافی چاہتا ہوں, غلطی ہے میری, میں تجھے وقت نہیں دیا, تیرا حق پورا نہیں کیا. عمر دن کو بھی مصروف, رات کو بھی مصروف ہے. جس طرح تیرا حق ادا کرنے کا تھا ویسے حق نہیں ادا کر سکا. بیگم کہتی ہے میں تجھے معاف نہیں کر دی. ہاں عمر ایک بات ہے میں تجھے معاف کروں گی. عمر کہتے ہیں بول میں پوری کروں گا. اللہ بڑا مہربان ہے, بڑا مہربان ہے. کیا ضرورت ہے عمر کو بیوی سے ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگنے کی, کیا ضرورت ہے اس کی منتیں کرنے کی. وہی عمر ہے, اس کا جنت میں محل بن گیا ہے, جنت میں حضور محل دے. اللہ بڑا مہربان ہے, اللہ بڑا مہربان ہے. دنیا والا بیوی کہنے لگی عمر ایک مجھ سے وعدہ کر, کل جب قیامت کا دن آئے گا تو حضور کے سامنے میری سفارش کرے گا, تب تجھے معافی مل سکتی ہے. ایسے نہیں معافی ملے گی.
وعدہ کر میرے ساتھ قیامت کے دن میری بھی سفارش کرے گا۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ عمر رو کے کہنے لگے بیگم صاحبہ میرا تیرا وعدہ ہو گیا، میں کل یہاں جنت نہیں جاؤں گا، تجھے بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، نہیں اللہ بڑا مہربان ہے۔ عمر پہ مہربان نہیں تھا؟ کس دھوکے میں پڑے ہو یار؟ تسی زیادہ متقی پرہیزگار ہو، تم نے زیادہ تہجدیں پڑھ لی ہیں۔ یہ نفس کے دھوکے میں نہ رہو، یہ نفس اور شیطان تمہیں دھوکہ دیتا۔ تو بڑا متقی ہے، تو بڑا نیک پرہیزگار ہے۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ولیوں کے ولی ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ آج تو باش ہو، تھوڑا جہاں کوئی بندہ ننگا ہو جائے نا، وہ کہتا ہے میں بہت بڑا ولی ہوں، میں بہت بڑا متقی ہوں۔ آج تو کرامتیں باشو بانٹ رہی ہیں، اے پیر صاحب دی یہ کرامت ہے، گلیوں میں شروع ہے، ادھر بھی شروع ہے، ادھر بھی شروع ہے۔ اے پیر صاحب باقی سارے کام فرش پہ کرتے ہیں، نذرانہ لینا ہو مریدوں سے فرش پہ بیٹھ کے لیتے ہیں، نذرانہ لینا ہو تو چوک اعظم بیٹھ کے لیتے ہیں، دم کرنا ہو تو چوک اعظم بیٹھ کے کرتے ہیں، کوئی سوٹ دینے آئے تو چوک اعظم میں بیٹھ کے لیتے ہیں۔ لیکن جب نماز کا ٹائم آئے پیر صاحب مدینے پہنچ جاتے ہیں، نماز کا ٹائم آئے تو پیر صاحب مکے نماز پڑھ دیں، اور باقی چیزیں بھی وہاں نماز کا ٹائم ہے تو پیر صاحب تے اتنے جنت پہنچ جاؤ، پھر روٹی بھی جنت کھا لیا کرنا۔ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیرانے پیر ہے، فرماتے 40 سال میں نے عشاء کے نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اور جو بے وقوف ہے نا جنہیں تو وضو کھلوندا ہی نہیں، آنکھوں سبحان اللہ، جنہیں ایک نماز پڑھنی ہے 5 پڑھنی ہی نہیں، وہ تو ٹینشن میں ہوں گے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو جماعت سال والی چلی ہے ان سے پوچھو، یہ ہو سکتا ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ جس میں لگن ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے۔ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ہے وہ نہیں کر سکتا، جس نے اس کی رضا کے لیے کرنا ہے وہ آج بھی ساری رات نفل میں کھڑا ہو سکتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم اس کا جسم آج بھی نہیں تھکتا جو صرف اس کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ بہرحال وہ ولی سید عبد القادر ایسے نماز پڑھ رہے ہیں، بادل کا ٹکڑا آیا، اور بادل کا ٹکڑے سے آواز آ رہی ہے، اوے عبد القادر جیلانی تو نے بڑی عبادت کی ہے، تو نے بڑی عبادت کر لی ہے، تو نے 40 سال عبادت کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، تہجد پڑھی ہیں، میں تیرا رب ہوں اور اعلان کر رہا ہوں آج کے بعد تجھ پہ کوئی نماز فرض نہیں ہے، آج کے بعد تجھ پہ کوئی نماز فرض نہیں۔ بس ساڈے جے ہوندا تو کہندا کیا بات ہے۔ تو حضرت سید پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس جیسے یہ جملے پڑھے بادل ختم، شیطان سامنے آ گیا، کہنے لگا پیرانے پہ تو نے اعوذ باللہ کیوں پڑھا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیرانے پیر ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، وہ کہنے لگے میں نے اعوذ باللہ اس لیے پڑھا ہے کہ تو مجھے سمجھ گیا کہ تو شیطان ہے، یہ جو تیرا اعلان ہے نا، اعلان، یہ اعلان ہی مجھے بتا رہا تھا کہ یہ رب رحمان کا اعلان نہیں ہو سکتا، یہ شیطان کا اعلان ہی ہو سکتا ہے۔ تجھے کیسے سمجھ آئی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے وہ نماز تو اللہ نے اپنے محبوب پہ بھی نہیں چھوڑی ہے، نماز تو رب کے محبوب پہ بھی فرض تھی، اللہ نے نماز تو اپنے محبوب کو بھی نہیں معاف کی ہے۔ عبد القادر جیلانی تے ایتھے یہ پیر صاحب نو نمازہ معاف نے جی، روزے معاف نے، تھوڑے چوک اعظم ہی پیر رہ گیا وہ، آگو سبحان اللہ۔ رمضان کے روزے نہیں رکھتا تھا وہ، اور چوک اعظم کے لوگوں کو گمراہ کر کے کیا کہتا ہے اے مینو بھی نمازہ معاف نے، روزے معاف نے، تو میرے مریدوں نو بھی معاف نے۔ یہاں تو نظام ہی الٹ ہو گیا، اور ادھر نظام پتہ کیا ہے، یہ عالم کبھی ولی نہیں ہو سکتا، عالم علیحدہ کھڑا ہے، صوفی علیحدہ کھڑا ہے، سبحان اللہ۔
اٹھا پیران پیر شیخ عبدالقادر کے جو تم نے صوفی اور بزرگ بنائے ہیں، اور انہیں تو قرآن بھی سیدھا نہیں آتا، وہ دعا نہیں منگا سکتے، دعا کے لیے مولوی کو بلانا پڑتا ہے، اور جو مولوی ساری زندگی تمہیں نمازیں پڑھاتا ہے، ساری زندگی قرآن کی تلاوت تمہارے بچوں کو سکھاتا ہے، اس کا ہاتھ چومنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کمال نہیں ہے؟ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کے کیا سمجھتے ہیں؟ صرف بزرگ تھے؟ وقت کے شیخ الحدیث بھی ہیں، خطبہ بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو واعظ بھی کر رہے ہیں، رات کو اٹھ کے تہجد اور نوافل بھی ادا کر رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اور شیطان کہنے لگا عبدالقادر میں نے یہی جملے کہہ کے سینکڑوں ولیوں کو گمراہ کیا ہے، سینکڑوں ولیوں کو۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ عمر پہ مہربان نہیں تھا؟ ہوں عثمان دی واری آ گئی، سبحان اللہ اچھی کو، جسے اللہ کے وہی عمر ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ عبداللہ ابن سلام تورات کے بھی عالم ہیں اور قرآن کے بھی عالم ہیں، کہو سبحان اللہ۔ ایسے حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ ابن سلام صحابی سے ملے، عبداللہ ابن سلام نے کہہ رہی ہو جہنم کے قفل کے بیٹے، اور قفل جہنم کے بیٹے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ مجھے کہہ رہا ہے عمر کے بارے میں، کہہ رہا ہے جہنم کے تالے کے بیٹے، میرا باپ جہنم کا تالا ہے، عمر کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دوڑتے ہوئے واپس آئے اور آ کر کہنے لگے ابا جان، یہ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں آپ جہنم کے تالے اور میں جہنم کے تالے کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر مسکرا پڑے، کہو سبحان اللہ۔ عمر کہنے لگے پتر تجھے نہیں پتا وہ تورات کا بھی عالم ہے، قرآن کا بھی عالم ہے، چلو اسی تورات نہیں پڑھی لیکن قرآن دے عالم تھا، وہ بھی حضور کی مجلس میں بیٹھا، میں بھی حضور کی مجلس میں بیٹھتا تھا، اور عبداللہ ابن سلام نے جو کہا ہے بیٹا اس نے سچ کہا ہے، میں جہنم کا تالے کا بیٹا، میرے جہنم کے تالے کا بیٹا، میں جہنم کا تالا ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے بیٹا جا عبداللہ ابن سلام سے یہ بات لکھوا کے لے آ۔ بیٹا دوڑتا دوڑتا ہوا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے بعد، ابا جی کہہ رہی ہے بات لکھ دو کہ عمر جہنم کا تالا ہے۔ عبداللہ ابن سلام کہنے لگے بیٹا لکھ کے کیا دینی ہے، چل میں تیرے پیو دے سامنے جا کے کہہ دینا، کو سبحان اللہ، چل میں تیرے پیو دے سامنے کہہ دینا۔ دنیا والوں عبداللہ ابن سلام آئے گئے عمر کے سامنے، کہو جہنم کے تالے۔ حضرت عمر مسکرائے، سینے سے لگایا عبداللہ ابن سلام کو۔ بیٹا بڑا حیران پریشان ہے، ابا جی یہ کیا کہہ رہا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے بیٹا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں، حضور نے فرمایا عمر جہنم کا تالا ہے، جب تک عمر رہے گا جہنم پہ تالا لگا ہے، عمر کسی مسلمان کو جہنم میں نہیں جانے دے گا، پکڑ پکڑ کے کٹے گا، پکڑ پکڑ کے پیچھے کرے گا، کہو سبحان اللہ، نہیں جانے دے گا عمر۔ دنیا والوں اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان، عمر پہ نہیں تھا مہربان؟ وہ عمر رو کے کہتا ہے اگر دجلہ کے کنارے پہ کوئی کتا بھی پیاسا مار گیا تو عمر کو حساب دینا پڑے گا، اور یہاں ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، ہمارے بہن بھائی بھوکے ہیں، کوئی حساب نہیں، پیسے کے پجاری ہو گیا نا ہم، پیسے کے۔ ہم نے چچا کی بیٹی کا رشتہ اس لیے چھوڑ دیا وہ امیر نہیں ہے، اسی مامے دے گھر رشتہ اس واسطے نہیں کیتا پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، ہم نے غیروں سے رشتہ اس لیے کیا کہ اس کے پاس کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، ہم نے مامے کے بیٹے کو رشتہ اس لیے نہیں دیا کہ وہ تو 500 دہاڑی کمانے والا ہے، ہم نے بچی کسی غیر کو اس لیے دی ہے کہ اس کی 50,000 آمدن ہے۔ جھوٹ ہے یا غلط ہے؟ بولو، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے چچے کے بیٹے کو اس لیے رشتہ نہیں دیا، پیسے کے پجاری ہو گئے نا۔ اور یہ کام صرف تسی کی سمجھ، بڑے بڑے مولویوں میں یہ گندی عادت پائی جاتی، بڑے بڑے تبلیغیوں میں یہ گندی عادت پائی جاتی، بہت ساری گندی مولویوں میں بھی ہیں، آج بڑے بڑے متقیوں میں بھی ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ جو تم نیندریں لیتے ہو ولیمے پہ، کون کون نہیں لیندہ؟ ہاتھ کھڑا کرو۔
کون کون ولیمے پہ نیندر نہیں لیتا؟ آخو سبحان اللہ۔ بڑے خوشی خوشی ایسی لفافے لے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں پھر کاپی پہ، فلاں نے ہمارے ولیمے پہ 500 دیا ہے، فلاں نے 5000 دیا ہے، فلاں نے یہ دیا۔ تمام فقہاء نے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے یہ لینا حرام ہے۔ کیا ہے؟ ڈیلے بولو بولو، یہ ولیمے پہ پیسے لینا، اچھی بولو، ولیمے پہ پیسے لینا حرام۔ یہ جو تم روٹی، حرام روٹی کھا کے آ رہے ہو، حرام ہے، چھوڑتے ہیں ہم۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے یہ جو تم ولیمے پہ پیسے لیتے ہو یہ سود ہے، سود۔ کیوں؟ آپ آئے ہیں اس ولیمے پہ آ کے 1000 روپے دیے، اب اس بندے کی جب دوبارہ شادی آئے گی آپ سوچیں گے یار اس نے میری شادی پہ 1000 روپیہ دیا تھا تے ہون تے مہنگائی ہو گئی ہے، ہون تے مینوں ہاں بولو، وہ جو میں سارے کام کرتا رہی ہوں ماشاءاللہ، بولو بولو کتنے دینے؟ 2000۔ حرام ہے میرے بھائی، حرام ہے۔ بتاؤ، بڑے بڑے متقی ہو نہیں رہا بوس، میں گننے پہ آؤں تو بے شمار کام ایسے جس میں بڑے بڑے متقی پھنسے ہوئے ہیں، اور صرف نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، زکوٰۃ، شراب، چاش، عوابین دین نہیں ہے۔ اپنے معاملات کو دیکھو، تمہارے معاملات ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی قسم تیری نماز تہجد، شراب، چاش وہ تیرے منہ پہ مار دی جائے گی۔ حضور نے سب سے پہلے مکہ کی دھرتی پہ کھڑے ہو کے اپنے معاملات سامنے رکھے ہیں۔ دیکھو میں تم میں رہا ہوں، میرا معاملہ بچیوں کے سامنے تھا تو کیسا تھا کہ میں محمد کی نظر جھک جایا کرتی تھی، کہو سبحان اللہ۔ میرا معاملہ تجارت میں تھا تو بتاؤ کیسا تھا، میں محمد۔ سب سے پہلے حضور نے اپنے معاملات رکھے، نہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال سبحان اللہ کہتے اگلی گل حضرت عثمان ہے۔ عثمان کو پتہ نہیں تھا اللہ بڑا مہربان ہے، عثمان کو پتہ نہیں تھا حضور میری شفاعت کریں گے اور مجھے وہ اعزاز ہے، عثمان کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے وہ اعزاز ملا ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے جتنے بھی نبی آئے اللہ نے کسی نبی کے امتی کو یہ اعزاز نہیں دیا جو حضرت عثمان کو دیا ہے۔ کیا کہ عثمان کے گھر رب کے محبوب کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، کہو سبحان اللہ۔ بندہ اپنے دماغ کو بھی بھول سکتا ہے۔ پھر حضور نے عثمان کو اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی۔ اللہ بڑا مہربان ہے، عثمان کو پتہ نہیں تھا، ایسے سفر پہ جا رہے، سفر پہ جاتے راستے میں قبرستان آ گیا، حضرت عثمان قبرستان پہ کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو رونا شروع کر دیا، زار و قطار رو رہے۔ اور یہ جو تمہیں دھوکہ دیا ہوا ہے نا شیطان نے بھی، حضور سفارش فرما دیں گے، بے شک فرمائیں گے، بے شک حضور سفارش فرما دیں گے۔ کس نے کہا حضور سفارش نہیں کریں گے؟ بے شک میرا نبی سفارش کرے گا، لیکن کوئی تو کامتے ہو جائے کر جو حضور سفارش کرے تیری، کوئی کام تو ایسے کر۔ عثمان کھڑے ہیں قبر میں رو رہے ہیں، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ عثمان یہ کیا کر رہے ہو یار، کیوں رو رہے ہیں؟ خادم کہنے لگا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں دیکھو قبر پہ کھڑا ہوں، رو نہ تو ہنسوں۔ آپ کو تو اللہ کے محبوب نے جنت کی بشارت دی ہے، آپ دوڑے دماغ ہیں۔ اور آج بھی عثمان کا صدقہ جاری ہے، آج بھی عثمان دے نام دا مکے وچ بینک اکاؤنٹ مدینے وچ موجود ہے، آخو سبحان اللہ۔ آج بھی اس کا صدقہ جاریہ موجود ہے۔ عثمان کیوں رو رہے ہو؟ قبر پہ کھڑے ہو، داڑھی آنسو سے تر ہے۔ عثمان رو کے کہنے لگے بے شک میرے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، حضور نے ہی مجھے جنت کی بشارت دی ہے، اور اسی نبی نے ہی مجھے یہ فرمایا ہے قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ ہاں اللہ بڑا مہربان ہے، جس نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، عثمان کہتے ہیں اسی نبی نے ہی مجھے بتایا ہے کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو اس میں پاس ہو گیا تو بلے 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 بلے، جو اس میں ناکام ہو گیا پکڑا جائے گا۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ قبر کی پہلی منزل عثمان کی ٹھیک ہو جائے، حضور سفارش فرما دیں گے۔ عثمان کو پتہ نہیں تھا۔
تو فجر بھی چھوڑ دے، زور بھی چھوڑ دے، عصر بھی چھوڑ دے، مغرب بھی چھوڑ دو، تم عشاء کی نماز بھی نہ پڑھو، تم جمعہ بھی نہ پڑھو، عید بھی نہ پڑھو، تم صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولو، زنا بھی کرو، شراب بھی پیو، غیبت بھی کرو، چغل خوری بھی کرو، اللہ بڑا مہربان ہے، حضور سفارش فرما دیں گے۔ کس دھوکے میں پڑے ہو یار؟ اسی نبی کا پھر فرمان ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نبی کی سفارش کو تم سینے سے لگائے بیٹھے ہو، وہ نبی کہتا ہے جو میری سنت سے منہ پھیر لے گا قیامت کے دن میں محمد اس سے منہ پھیر لوں گا۔ بتاؤ کتنی سنتوں کو میں نے اور آپ نے ذبح کیا ہے، شادی پہ کتنی سنتوں کو ذبح کیا، اس داڑھی کو کاٹ کاٹ کے نالی میں کتنی مرتبہ میں نے اور آپ نے پھینکا ہے، ہم نے ٹخنوں کو پانچوں سے نیچے رکھ کے کتنی مرتبہ حضور کی سنت کو ذبح کیا ہے۔ حضور سے کہا کچھ تو بھی کرنا، کچھ تو بھی مہربانی کر۔ یہاں ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اسے دیکھا، اس کا نہ رکوع کے بعد قیام صحیح ہے اور نہ اس کا سجدے کے بعد جلسہ ٹھیک۔ یہ جو ہم سجدے میں جاتے ہیں نا، سجدہ کر لیں، بس اتنا ہی اوپر آئے تھے پھر سجدے میں، ایسے ہی ہے نا؟ بولو، دیکھا نا کئیوں کو سجدے کے بعد جو اٹھ کے بیٹھنا ہے نا، چلو میں جٹا والے انداز سمجھا دے، سجدے دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے وہ واجب ہے، واجب۔ اگر آپ بالکل سیدھا نہیں بیٹھیں گے، آپ نے واجب جان بوجھ کے چھوڑا ہے، آپ کی نماز ادا بولو نہیں ہے۔ اور رکوع کے بعد جو کھڑے ہونا ہے، بالکل آپ سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے، یہ بھی واجب ہے کھڑے ہونا، آپ جان بوجھ کے واجب چھوڑ رہے ہیں، آپ کی نماز ہے بولو۔ یہ میں نے پورا آپ کو واجبات نماز کے فرائض عصر کے بعد میں نے سب کو سکھائے ہوئے ہیں، جو میرے پکے نمازی ہیں ان کو یاد ہے، کہو سبحان اللہ۔ نہیں ہوگی، میں نے کہا بھائی تمہاری نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھ لو۔ پھر لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں، آخو سبحان اللہ۔ میں نے کہا بھائی نماز آپ کی نہیں ہوئی، آپ دوبارہ پڑھ لیں۔ مجھے کہہ رہا ہے تسی قبول کرنی ہے یا اللہ قبول کرنی ہے؟ میں کہ جا بھائی جا، جو بندہ ہو ہی پاگل سر پھرا ہو اس کا کیا حال ہے؟ تسی قبول کرنی یا اللہ قبول کرنی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اللہ نے قبول کرنی ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری دکان ہے یا تو کسی دکان سے کپڑا لے کے جا، ایک سوٹ لے جا اور وہ ایک جگہ سے اس سوٹ کو کٹ لگا ہوا ہو، درزی کو جا کے دو جمیل بھائی یہ کپڑے سی دو، جمیل بھائی وہ کپڑا کھولے اور دیکھے اس میں کٹ لگا ہوا ہے، آپ کو کہے بھی یار اس میں تو کٹ لگا ہے، اور جمیل بھائی آپ کو کہہ دے بھی کوئی گل نہیں یار چھوٹا سا ہی کٹ ہے، میں اسے کسی نہ کسی طریقے سے اندر کر دوں گا، سلیم بھائی جو بھی درزی ہیں۔ میں نے کہا تو اسے کیا کہے گا؟ تو کہے گا یہ سوٹ مینو دے، واپس جائے گا 20 روپے کا پیٹرول لگائے گا اس دکان کے پاس، اور بھائی تو کیسا آدمی، یہ کیسے سوٹ دیے، کٹ لگا ہوا سوٹ دے دیے۔ میں نے کہا تجھے چھوٹا سا کٹ کپڑے پہ برداشت نہیں، اللہ کو اپنے طریقے کے بغیر جو نماز پڑھی وہ قبول ہے؟ اور کم از کم اپنے برابر تو اللہ کو شان دے دو۔ جس طرح تم خالص چیز چاہتے ہو میرا رب بھی خالص عبادت چاہتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ تانو خالص چیز چاہیے تو اللہ نو لولی لنگڑی دے دو، اور نہ بھائی کس چکر میں پڑے ہو۔ بے شک حضور قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، لیکن اسی نبی کا فرمان یہ بھی ہے، میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا، میں ایک پورا موضوع انشاءاللہ، یہ جو شفاعت کو میں نے اور آپ نے غلط مطلب لیا اس پہ انشاءاللہ کسی جمعے گفتگو کریں گے۔ بے شک میرے نبی شفاعت فرمائیں گے، لیکن پھر اسی نبی کا ہی فرمان ہے، اسی نبی کا ہی فرمان ہے کہ بے نمازی تو زور نہ پڑے، عصر نہ پڑے، مغرب نہ پڑے، عشاء نہ پڑے، تو کہ بھائی حضور شفاعت فرما دیں گے، اور اسی نبی کا ہی پھر فرمان ہے قیامت والے دن بے نمازی میں محمد کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، قیامت کے دن بے نمازی فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، قیامت کے دن بے نمازی حامان قارون ابو جہل کے ساتھ کھڑا ہوگا، میں محمد کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ اسی نبی کا فرمان ہے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ بھائی آدھا دین مت لو، پورے کا پورا دین لو، ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں آؤ۔ یہ شادی کے اوپر ہندو بن جانا، پھر سکھ بن جانا، عیسائی بن جانا، اور فوتگی کے وقت مسلمان بن جانا، آقا سبحان اللہ، ایسا دین نہیں چاہیے اللہ کو۔ شادی کے وقت بھی اسلام ہو، غمی کے وقت بھی اسلام ہو، کہو سبحان اللہ۔ یہ ایسا دین آدھا دین نہیں چاہیے اللہ کو، بھئی جب غمی آ جائے
ہم نے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کو رکھا ہی غم کے وقت ہوا ہے بس. جب غم آ جائیں، دکان نہیں چل رہی، فوت کی ہو گئی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مولانا صاحب آ کے بیان کر رہے ہیں، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، تہجد پڑھی جا رہی ہے، سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، درود شریف پڑھا جا رہا ہے، کلمہ شریف پڑھا جا رہا ہے، سبحان اللہ، سورہ ملک پڑھی جا رہی ہے، سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے. اور جب گھر میں شادی ہو، ان میں سے کوئی ایک کام ہوتا ہے؟ بولو. شادی ہوتی ہے جب ہمارے مسلمانوں کے گھر، جب سارے بیٹھے ہوئے ہوں اور عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جائے، کیا ساری بارات اور سارے رشتہ دار اٹھ کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آتے ہیں؟ بولو تو صحیح. لیکن اگر دوسری طرف غمی کا موقع ہے، فوتگی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تعزیت کے لیے بیٹھے ہیں، سارے رشتہ دار بیٹھے ہیں، جب نماز کا وقت ہو تو کوئی بھی اس جگہ بیٹھا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ سورے مسجد. اس کا مطلب ہے تم نے اللہ اور اس کے رسول کو غم کے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. اللہ کا واسطہ یاد، خوشی میں بھی حضور اور اللہ کا حکم مانیں گے، اور غمی میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا پورے اسلام میں آؤ. آدھا دین مت لو. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی نصیب فرمائے.